سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم جناب پروفیسر صاحب اور میری بچیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج کا عنوان ختم نبوت ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو آپ جانتی ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ نے جو پہلا انسان پیدا فرمایا اس کو نبوت بھی عطا فرمائی، اس کو نبی بھی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ حضرت آدم کو حکم دیا کہ آپ اتر جائیے زمین پر، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہیں اپنی زندگی کے وسائل تو زمین سے ملیں گے، روٹی تمہاری اس سے پیدا ہوگی، غذا وہاں سے ملے گی، لیکن زندگی گزارنی کیسے ہے اور اللہ کس طرح کی زندگی پر خوش ہوتا ہے اور کس طرح کی زندگی پر ناراض ہوتا ہے، یہ جو ہدایت اور رہنمائی ہے یہ تمہیں ہماری جانب سے ملے گی۔ اگر تم نے اس کی پیروی کی تو زندگی میں بھی کسی خدشے اور خوف کا شکار نہیں ہوو گے اور آخرت میں بھی سرخرو ٹھہرو گے۔ لیکن اگر تم نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے اس سے کفر کیا، یعنی انکار کیا اسے ماننے سے اور اس کی تکذیب کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی جلائی ہوئی آگ میں جلیں گے اور قیامت کے دن اللہ کے جہنم کا نشانہ بنیں گے۔ یہ پہلے انسان کو سب سے پہلے زمین پر بھیجتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو اس بات کا پابند کر دیا گیا، اولاد آدم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ تمہیں زمین پر جس نے زندگی گزارنی ہے، انفرادی اور اجتماعی بھی، تو وہ از خود تم نے اس کے اصول طے نہیں کرنے ہیں، بلکہ ہماری طرف سے جو زندگی کے اصول دیے جائیں گے اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہوگی۔ پھر ہم ایک دن ایسا لائیں گے جب کائنات کی صف لپیٹ دی جائے گی، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ تو قیامت لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زندگی گزارنے کی تمہیں رہنمائی دی گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم اس کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو یا اپنے طور سے اپنی مرضی سے زندگی گزار کے آئے ہو۔ یہ ہے حاصل اس رہنمائی کا جس کو ہم نبوت کہتے ہیں۔ یعنی نبی کا کام یہ ہے کہ زندگی کے ان مسائل میں جن میں عقل پورا ساتھ نہیں دیتی، حواس پوری رہنمائی نہیں دیتے۔ یوں تو زندگی کے بیشتر مسائل ہم اپنے حواس سے اور اپنی عقل سے حل کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جس کو ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی، وہ عقل کی حدود سے مابرا ہے۔ مثلا خدا کیسا ہے، خدا کی صفات کیسی ہیں، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں میں ناراض ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا جواب عقل کے پاس نہیں ہے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، عالم برزخ کیا ہے، قبر کسے کہتے ہیں، عالم آخرت کیا ہے، حشر و نشر کیا چیز ہے، جنت جہنم کیا ہے، عالم الہیات کیا ہے، عالم ملکوت کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں عقل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب دنیا میں صرف اللہ کا رسول آ کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ مثلا کو آدمی یہ سوال کرے کہ ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، تو آخر کیوں آیا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب عقل کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب اللہ کی کتابوں نے دیا ہے، اللہ کے رسولوں نے دیا ہے۔ اس طرح بہت سارے بیشتر، میں اس میں زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا کہ نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں
تاکہ وہ انسانوں کو یہ بتائیں کہ تمہیں وہ زندگی کس طرح گزارنی ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، تمہاری عاقبت کس طرح بن سکتی ہے، تم اپنے بچوں کی تربیت کے اصولوں پر کرو گے، تمہارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے، تمہارا اصل نصب العین کیا ہے۔ ان تمام باتوں کا جواب اللہ کا نبی آ کے دیتا ہے اور اس پر کتابیں اترتی ہیں۔ اسی نبوت ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ چنانچہ اس ضرورت کو پروردگار نے حضرت آدم سے پورا کرنا شروع کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ نبی اور رسول ان میں تھوڑا سا فرق ہے، نبوت اور رسالت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، ہوتا وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا، یعنی وہ عیبوں سے پاک، غلطیوں سے مبرہ، سوچ اس کی بالکل صحیح ہوتی ہے، عقل اس کی سلامت ہوتی ہے، اس کی عادات بالکل صاف ستھری، مبرہ اور اجلی ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہوتی جو عام طور پہ انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بشر بھی ہوتا ہے، لیکن اصل اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ انسانوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو وہ انسانوں میں سے ایک انسان، اس کو اللہ تعالیٰ برگزیدہ فرماتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو اپنی نبوت دیتے ہیں اور اسے مقرر کر دیتے ہیں کہ تم انسانی ہدایت کے لیے کام کرو۔ اب اگر وہ یہ کام کرتا ہے کہ جو پہلے سے کتاب موجود ہے اس میں کوئی لوگوں نے ترمیم کر لی ہے، تحریف کر لی ہے، وہ اس کی اصلاح کے لیے آتا ہے، اس کی تجدید کے لیے آتا ہے، یا وہ اگر کتاب موجود ہے لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے تو اس کی تبلیغ و دعوت کے لیے آتا ہے، صرف یہ کام کرتا ہے، نئی کتاب اسے نہیں دی جاتی، تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس پر نئی کتاب اترتی ہے، نئی شریعت اس کو دی جاتی ہے، نیا سیٹ اپ نازل کیا جاتا ہے، نئے اصول واضح کیے جاتے ہیں، اصول تو پورا وہی رہتے ہیں لیکن اس سے نئی فروع دی جاتی ہیں، تو یوں سمجھ لیجیے کہ اسے رسول کہتے ہیں۔ یعنی رسول صاحب کتاب نبی ہوتا، صاحب شریعت نبی ہوتا۔ جتنے آپ رسول دیکھیں، رسولوں کی تعداد تقریباً 314 ہے یا 315 ہے، ان پر اللہ نے کتابیں اتاری، لیکن ہم ان میں سے بیشتر کو نہیں جانتے۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے جن کا ذکر کیا ہے ہم ان کو جانتے ہیں، جن کا ذکر نہیں کیا ان کو ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 315 ہے، اور باقی جتنے لوگ آئے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بن کر، پیغمبر بن کر، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، ان کو شریعت عطا نہیں فرمائی، بلکہ وہ پہلی شریعتوں کے متبع ہوتے تھے۔ بس مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان پر اللہ نے تورات اتاری، لیکن اس کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں سے کوئی رسول نہیں تھا، وہ سارے اللہ کے نبی تھے۔ ہاں ان کے درمیان میں حضرت داؤد علیہ السلام آئے، وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو اللہ نے زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے پیروکار تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو کتابیں دی گئی تھی، شیس علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، نوح علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ آج کوئی ڈیڈ سی کے بعض غاروں سے کچھ کتابیں ملی ہیں جن کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ شاید حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں میں سے ہیں، لیکن چونکہ اس کی زبان مردہ ہے، وہ زبانیں گزر گئیں، آج تک اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکا، اس لیے اس کے بارے میں تیقن سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال نبوت ہو یا رسالت، نبی ہو یا رسول، وہ اللہ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے۔ کسی آدمی میں یہ صلاحیت خود سے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں فلاں یونیورسٹی پاس کر لوں، میں فلاں امتحان دے لوں، یا فلاں صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لوں، میں یہ محنت کر لوں تو اس کے نتیجے میں نبوت حاصل کر سکتا ہوں۔ نبوت اکتسابی چیز نہیں ہے، بلکہ نبوت اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں سال کی دنیا ہے، اس کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا نے کتنے سال سفر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری رسول ہیں جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، لیکن اس کے بعد طریقہ بدل گیا۔ اس کے بعد کے جو 650 سال ہیں اس میں اب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں، اور دنیا تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کے حساب سے اور باہمی تعلقات کے حوالے سے بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی، اور وہ وقت قریب آ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا کہ جب کہ دنیا اس حال کو پہنچ گئی تھی کہ پہلے اگر ایک قوم میں کوئی واقعات پیش آتے تو دوسری قوم کو بالکل خبر نہیں ہوتی تھی۔ الگ الگ قوموں کی خصوصیات تھیں، حتیٰ کہ الگ الگ قبائل کی خصوصیات تھیں، تمام دنیا الگ الگ اپنے اپنے دائروں میں جی رہی تھی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی،
یہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی کہ انسانوں نے انسانوں کی طرح سوچنا شروع کیا تھا، صرف اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچتے تھے بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر میں اس کی مثالیں دوں تو اس سے آپ کو اس میں وقت بہت صرف ہوگا۔ یعنی ہم یونانیوں کے حالات پڑھتے ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بدل گئی ہے۔ اس کے بعد رومن امپائر کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بالکل دوسری تبدیلی آ رہی ہے، تمدن بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب ہم کسرا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف تمدن کی تہذیب بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ انسان کے لیے سوچنے لگا ہے اور ایک دوسرے قریب آ گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کا جو زمانہ ہے اس میں اب ضرورت اس بات کی تھی کہ الگ الگ نبی نہ بھیجے جائے۔ ہر خطے میں جو نبی آیا کرتا تھا، جو قرآن کریم کہتا ہے لکل قوم ہاد، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں ہم نے ہدایت دینے والا نہیں بھیجا۔ یقیناً یہاں ہندوستان میں بھی رسول آئے، کوئی بڑی بات نہیں یہاں پنجاب میں کوئی نبی آئے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان میں ایک نبی کی قبر ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ واقعی نبی کی قبر ہو۔ ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ مدراس میں ایک نبی کی قبر موجود ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے گنگا پھوٹی ہے اس کے قریب کا علاقہ وہ ہے جہاں کسی نبی کی کسی زمانے میں رہائش رہی ہے اور انہوں نے وہاں ایک قوم تیار کی تھی۔ یعنی ہر زمانے میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے خاص وقت کے لیے آئے، خاص قوم کی طرف آئے، اسی جب وہ چلے گئے تو ان کے حالات بھی مٹ گئے، ان کی کتابیں بھی ختم ہو گئی، چونکہ وہ آئے مختصر وقت کے لیے اور اتنے وقت کے لیے اس کو باقی رکھا گیا کہ جس میں اس کو باقی رکھنا ضروری تھا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخر میں آئے تو وہ بھی ایک محدود وقت کے لیے آئے، وہ بھی ایک مخصوص قوم کے لیے آئے۔ چنانچہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جس طرح کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو چھوڑ کر دوسری بکریوں کے سامنے گھاس نہیں ڈالتا، اسی طرح میں بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں، میں ان کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی اصلاح کی فکر نہیں کروں گا۔ یعنی انہوں نے خود کہا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف آیا۔ جو نبی بھی آیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے، حضرت داؤد بھی انہی کی طرف آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی کی طرف آئے، حضرت سموئیل علیہ السلام بھی، حضرت حزقیل علیہ السلام بھی، یہ سارے نبی جن کو ہم جانتے ہیں یہ ان کی طرف آئے، خاص دور میں آئے، خاص علاقے میں آئے، خاص قوم کی طرف آئے۔ دوسری قوموں سے ان کا کوئی تعلق و رشتہ نہیں تھا، لیکن جب چونکہ حضور اس زمانے میں آئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ساری قوم ایک دوسرے قریب ہو رہی تھی اور دنیا سمٹ رہی تھی اور اس کو آہستہ آہستہ ایک گاؤں میں تبدیل ہو جانا جیسے آج ہو گئی ہے، تو اللہ نے اپنا آخری وہ رسول بھیجا جس نے آ کر اعلان کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں عربوں کی طرف آیا ہوں، میں مکے والوں کی طرف آیا ہوں، یہ کہیں نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور تمام نوع انسانی کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اور جمیعاً سے مراد کیا ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے اور جہاں جہاں وہ رب ہے ان کا، وہاں وہاں میں ان کا خدا، میں ان کا نبی ہوں، میں ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ اس سے کہا گیا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، مجھ پر یہ کتاب وحی کی گئی ہے قرآن کریم اور مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ جہاں جہاں تک بھی یہ کتاب پہنچے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، جہاں جہاں تک میری امت پہنچ سکے، یعنی پوری دنیا میں امت کی ذمہ داری سونپی گئی، ان سب کی طرف میں رسول بن کے آیا۔ اس کی وضاحت حدیث میں بھی کی گئی اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ اس بات کو دہرایا گیا کہ میں پوری نوع انسانی کا رسول بن کے آیا۔ اور ساتھ ہی یہ بات فرمائی، یہاں رک کر ذہن میں یہ بات تازہ کر لیجئے کہ تورات میں ایسی آیتیں اب تک موجود ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں آیا ہوں، میرے بعد ایک اور آئے گا جو میرا بھائی ہوگا، وہ آج شریعت لے کے آئے گا ہی نہیں، وہ جہاد بھی کرے گا، وہ 10,000 نفوس کو لے کر اس علاقے کو فتح کرے گا جہاں سے اس کو نکالا گیا، جیسے حضور نے مکہ معظمہ کو فتح کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں آنے والے کی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو سورہ صف میں پروردگار نے ذکر فرمایا ہے اور جو ظاہر ہے کہ نقل کیا گیا وہ بالکل وہی ہے جو انجیل میں آیا تھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو اصل میں مبشر بن کے آیا ہوں، بشارت دینے والا بن کر اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہندوستان میں سب سے بڑی قوم جو بستی ہے وہ ہندو ہے، اور ہندوؤں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب سب سے قدیم، اگر یہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے یہ آسمانی مذہب ہے، وہ کوئی بات یہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کی 3 مذہبی کتابیں ہیں، اپنشد ہے، وید ہے اور پران ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر
کہ پران 15 ہیں، ان میں غالباً 15ویں پران میں یہ عبارت ان کی آج تک موجود ہے کہ آخری نبی وہ ہوگا جس کی ماں کا نام امن والی ہوگا، جس کے باپ کا نام اللہ کا بندہ غلام ہوگا۔ اللہ کا غلام کس کا ترجمہ ہے؟ عبداللہ کا۔ اور امن والی کس کا ترجمہ ہے؟ آمنہ کا۔ یعنی یہ قرآن جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب نہیں ہے، نہ جانے کس نے لکھی ہے، لیکن اس میں یہ بات موجود۔ انہوں نے کہا اس کو اس کا وطن، اہل وطن نکال دیں گے، وہ ہجرت کرے گا اس علاقے میں جو کھجوروں کے باغات والا ہوگا، وہ ظاہر مدینہ منورہ ہے۔ کہا چند سالوں کے بعد وہ 10,000 انسانوں کو ساتھ لے کر اس علاقے کو، شہر کو پھر فتح کرے گا جہاں سے اس کو نکالا گیا ہوگا، اور وہ کون سا؟ مکہ معظمہ ہے۔ اسے زردشت ایران میں آیا، اس پر جو کتاب اتاری گی وہ مٹ چکی ہے، اس کی چند سطریں باقی ہیں، لیکن اس کی تشریحات پر جو مشتمل کتاب ہے اوستا، وہ کسی حد تک محفوظ ہے۔ اس میں یہ باتیں موجود ہیں کہ زردشت نے یہ کہا کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد وہ نبی آئے گا جو آخری ہوگا۔ میں نے دین کو مکمل نہیں کیا، جو آخری نبی آئے گا میرے بعد آئے گا وہ دین کو مکمل کرے گا۔ اس لیے تکمیل دین کی آیت کسی کتاب میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس کی خبر پہلی آسمانی کتابوں نے دی اور دوسرے لوگوں نے بھی دی۔ تو بتایا گیا کہ آخری نبی جب آئے گا وہ محمد ہوگا، وہ احمد ہوگا۔ اس کا عبرانی زبان میں ترجمہ کر کے بعد دوسری کتابوں میں لایا گیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ نبوت اللہ کی، جس میں میں نے بتایا کہ ایک رحمت بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی، کہ بہت سارے مسائل ہیں زندگی کے جن کے بارے میں رہنمائی صرف اللہ ہی دے سکتا، دوسرا نہیں دے سکتا۔ وہی ہماری فطرت کو جانتا ہے، وہ ہماری جبلت کو جانتا ہے، وہ ہماری خصلتوں کو جانتا ہے، وہ ہماری بنیادی احساسات کو سمجھتا ہے، کیونککہ ہمیں اس نے پیدا کیا۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں پر عمل کر کے زندگی کی راحتیں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا نصب و لعن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے بار بار پیغمبر بھیجے۔ تو اس لحاظ سے پیغمبری اور نبوت ایک رحمت ہے، لیکن یاد رکھو یہ ایک آزمائش بھی ہے۔ جب کسی علاقے میں کوئی نیا نبی آتا ہے، اگر وہ نبی سچا ہے تو اب نجات کا دار و مدار اس پر ایمان لانے میں ہے۔ یعنی فرض کریں ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور وہ ظاہراً تو ماننے والا ہے، وہ اسی حوالے سے نجات پا سکتا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اب اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس چونکہ موسیٰ کی نبوت موجود ہے، ان کی کتاب موجود ہے، ہم اسی پر عمل کر کے نجات پائیں گے، اب وہ نجات نہیں پا سکتے۔ اب جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے اور جب تک وہ انجیل پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ اللہ کی یہاں ناجی نہیں ہوں گے۔ اس یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نبوت ایک رحمت ہے اللہ کی، لیکن جب پہلے نبی کے جانے کے بعد ایک ضرورت پڑتی ہے کہ لوگوں نے بہت کچھ اپنے اندر گمراہیاں پیدا کر لی ہیں اور کتابیں ترمیم و تحریف کا شکار ہو گئی ہیں، تو اللہ نیا نبی بھیج دیتا ہے۔ اب نئے نبی کے آنے کے بعد یہ سوال نہیں ہوگا کہ پہلے نبی کی تعلیمات پر تم نے عمل کیسے کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا تم اس پر ایمان لائے یا نہیں لائے، اور جو وہ کتاب لایا تھا تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اگر ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا، نہایت نیک آدمی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، یاد رکھو وہ اسی طرح جہنم میں جائے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا نہ ماننے والا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پوری دنیا سمٹ رہی ہے، اب ایک پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایسے وسائل آہستہ آہستہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ ہر ملک میں الگ نبی بھیجا جائے، چنانچہ اس آزمائش کو ختم کر دیا جائے اور انسانوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ہر جگہ نبوت نہیں آئے گی، ہر جگہ رسول نہیں آئے گا، بلکہ ایک رسول ایسے مرکز میں آئے گا جہاں ساری دنیا تک پیغام پہنچایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کی سرزمین کو اللہ نے پسند فرمایا، اور عرب کی سرزمین آپ دیکھ لیجئے نقشہ سامنے رکھ کر، وہ عین سینٹر میں ہے، تھوڑی سی ہٹی ہوئی۔ حضور نے اس کو زمین کی ناف قرار دیا۔ جو ناف ہے وہ جسم کے عین درمیان میں ہے، لیکن تھوڑی سی ہٹی ہوئی۔ بالکل اسی طرح جزیرہ عرب جو ہے وہ تھوڑا سا مرکز سے ہٹا ہوا لیکن بالکل سینٹر میں ہے۔ وہاں اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن اتارا، اور ایک ایسی قوم ان کو دی جن میں پیغام بری کی ساری صلاحیتیں موجود تھی۔ وہ سفر کرنے کی پہلے سے عادی تھی، بھوک پیاس برداشت کر سکتی تھی، ان کی زندگی میں بڑی انرجی تھی، سادہ زندگی انہوں نے گزاری، اس لیے تہذیب خوردہ وہ لوگ نہیں تھے، وہ ساری دنیا کا سفر کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صرف 25 سال کے عرصے میں
تعجب کی بات ہے کہ 24 لاکھ مربع میل علاقے کو انہیں فتح کیا، اور جس علاقے کو فتح کیا وہاں کا دین بھی بدل گیا۔ دیکھو یہ جو مصر ہے، یہ جو شام کا علاقہ، یہ جو لیبیا ہے، یہ جو سوڈان ہے، یہ جو لبنان ہے، یہ عرب ملک نہیں ہے، لیکن آج کیا ہے؟ آج عرب ملک ہے۔ یعنی اندازہ کیجیے آپ ان کے اثرات کا، کہ یہ ملک انہوں نے فتح کیے، اس کی زبان تک بدل گئی، ان کے قلبی احساسات بدل گئے، پورا انسان بدل گیا، معاشرہ بدل گیا۔ اس لیے انہوں نے تھوڑی سی زندگی، ایسی قوم اللہ نے ان کو دی کہ انہیں ایک مختصر وقت میں دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو آخری رسول بنا کے بھیجا تاکہ انسانوں کو اس آزمائش سے بچایا جائے، اور بتایا گیا، یہی وجہ کہ پورا قرآن پڑھ جائیے۔ تورات بار بار کہتی ہے میرے بعد آنے والا آئے گا، انجیل کہتی ہے میرے بعد آنے والا آئے گا، اس کی یہ صفات ہوں گی، لیکن قرآن کہتا ہے، وہ نہیں کہتا میرے بعد آنے والا آئے گا، وہ کہتے جس کو آنا تھا آ گیا، وہ خاتم النبیین بن کے آیا، اور وہ پوری نو انسانی کے لیے ہدایت کا پیغمبر بن کے آیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معنی کیا ہے، کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی ضرورت ختم ہو گئی، وہ پیغام اب ساری دنیا تک پہنچ سکتا ہے، آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ساری دنیا کی خبریں اکٹھی کر سکتی ہیں۔ اب اس دور میں کیا ضرورت ہے کہ مختلف آزمائشوں میں ڈالا جائے دنیا کو؟ اس لیے ایک پیغمبر، ایک کتاب، ایک امت، ایک پیغام، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس لیے قرآن کریم نے سب واضح کر دیا پوری طرح کہ میں نے جو اپنے آخری پیغمبر بھیجا ہے، اس کو صرف یہی نہیں کہ میں نے کتاب دی ہے، بلکہ آخری کتاب دی ہے، اور تم جو امت بنائے گئے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری نو انسانی کی ہدایت قیامت تک تمہارے ذمے ہے۔ جہاں جہاں بھی کفر رہے گا وہاں تمہیں اپنی کاوشیں دکھانی ہوں گی۔ اگر تم نے اس کے بارے میں کوئی کوتاہی برتی تو کل کو تم پکڑے جاؤ گے۔ یعنی وہ کام جو بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے، اے لوگوں اب تم میں سے تمہارے علماء نے کرنا، بلکہ تم نے کرنا۔ یہ بات سمجھ لو کہ ہندوؤں میں پریسٹ کلاس ہے جس کو براہمن کہتے ہیں، براہمن کا بیٹا براہمن ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں پریسٹ کلاس ہے جس کو پاپا اعظم کہتے ہیں، اور پاپا کا جو بیٹا یا تو پاپا ہوگا یا ان کی جو کمیٹیاں ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں اور مقرر کرتی ہیں کہ پاپا کون ہوگا۔ اور ان کا وہ ظاہر ہے کہ وہ اولاد بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے یا کسی پاپا کی اولاد میں سے ہونا چاہیے، دوسرا نہیں بن سکتا۔ لیکن اسلام میں کوئی پریسٹ کلاس نہیں ہے، اس میں ہر آدمی اللہ کے ذمہ داریاں ادا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے قابل عمل اور بلکہ واجب العمل ہونے کو ثابت کرنا، اور علمی اعتبار سے اس کو فائز ثابت کرنا۔ جس طرح میری ذمہ داری ہے، اس طرح پروفیسر صاحب کی ذمہ داری بھی ہے۔ جس طرح ایک سید کے بیٹے کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو اس طرح خان کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے، اسی طرح ایک ملک کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے، بلکہ ایک جلاہے کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہاں کوئی پریس کلاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو ہم نے عزتیں دی ہیں یا جن کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، دیکھو وہ لوگ کسی سید کے بیٹے نہیں تھے۔ غزالی جلاہے کو کہتے ہیں، آپ نے نام سنا ہے امام غزالی کا کہ نہیں؟ ان کے سامنے عظمتیں جھکتی ہیں، لیکن وہ ایک جلاہے کے بیٹے تھے۔ جس نے سب سے پہلے قانون اسلامی کی کتاب لکھی، فقہ کی، قدوری کے نام سے، وہ ہنڈیاں بنانے والا گھمار تھا۔ قدور ہنڈیوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو مفتی اعظم کہلایا اور جس کے فتوے کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور جمعیت علماء ہند جیسے بڑے بڑے علماء اس کے سامنے جھکتے تھے، اور جمعیت علماء ہند کا پریزیڈنٹ بھی رہا، وہ مفتی کفایت اللہ تھے جو ایک نائی کے بیٹے تھے۔ ہمارے یہاں اپنے لاہور میں جس آدمی نے 40 سال تک قرآن کریم کا اس طرح درس دیا کہ ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، سوائے اس کے وہ جیل میں چلا گیا ہو، وہ ایک سکھ کا بیٹا تھا، مولانا احمد علی صاحب۔ احمد علی سکھ کے بیٹے تھے۔ اور جس آدمی نے ریشمی رومال کی تحریک منظم کی اور جو 21 سال تک جلا وطن رہا ملک سے، وہ ان کا چچا خود سکھ سے مسلمان ہوا تھا، جن کو ہم مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کہنا یہ حضور نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جو کام بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے، اب وہی ڈیوٹی میرے امت کے علماء کی ہے۔ اور علماء کون ہوں گے؟ جو ظاہر قرآن و سنت کو سیکھ لیں گے، وہ اس کی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ ایسی ذمہ داریاں دو طرح کی ہیں کہ یا تو علماء خود آدمی عالم بنے اور یا علماء کو سپورٹ کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، وہ دین کی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ آج کام امت مسلمہ کا ہے، وہ ہمیشہ سے کرتی رہی ہے، کیونکہ نبی کوئی آنے والا نہیں تھا۔
اس کے بارے میں اب اس کے دلائل کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک تجربہ ہو چکا ہے اور کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، ہمارے ملک میں بھی نبوت کا جاری دعویٰ کیا گیا. آپ جانتے ہیں مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے 90 سال ایک کھڑاک رچائے رکھا. ایک وقت آیا کہ یہاں ہماری پارلیمنٹ نے بالآخر فیصلہ کیا 1974 میں اور ان کو اقلیت قرار دے کر کافر ثابت کیا اور ایک بڑا مرکب رہا پارلیمنٹ میں. ایک طرف مسلمانوں کے علماء تھے، دوسری طرف ان کی پوری دانش کھڑی تھی، ان کا سارا علم موجود تھا اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ مرزا صاحب نے تو نبی ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، آپ غلط کہتے ہیں، وہ مجدد تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے. لیکن بالآخر تحریری طور پہ یہ بات ثابت ہو گئی تو پارلیمنٹ جو بات سننے کی روادار نہیں تھی، بالآخر ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ جیسے باقی کافر ہیں یہ بھی کافر ہیں، کیونکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں جو ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا ہے. اب اس کے دلائل کیا ہے؟ میں اس سلسلے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہم جب شرعی طور پر کسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم سے پوچھا جائے وہ کیا ہے. قرآن کریم میں یوں تو 200 کے قریب آیتیں موجود ہیں جس میں ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، لیکن جس میں بالکل واضح طور پر کہا گیا آپ کو خاتم النبیین، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کا سیاق و سباق سمجھ لیجیے، پھر میں اس بارے میں کچھ باتیں کہتا ہوں. اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ تھے، چنانچہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. حالانکہ وہ حارثہ کے بیٹے تھے، لیکن ایک وقت تھا کہ وہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، یہ اسی نام سے پکارے جاتے تھے. جب اللہ کا حکم آیا کہ لوگوں منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے، تم غلط سمجھتے ہو. ایسے جو بیٹا جس کے گھر میں پیدا ہوا اسی کا بیٹا ہے. تم جب ان کو اپنے گھر میں لے آتے ہو، جب وہ جوان ہو جاتا ہے، تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہو جاتی ہیں، ان کو تو اس سے پردہ کرنا چاہیے. لیکن وہ یہ سمجھ کے ہمارا بھائی ہے، بھائی وہ کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اس سے بڑی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. اس سے تمہاری اولاد کو جو تمہارا وراثت کا حق ملنا چاہیے، جب تم کسی کو اپنی زبان سے منہ بولا بیٹا کہتے ہو، وہ اب ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے وراثت سے میں حصہ دار بننا چاہیے، حالانکہ وہ شرعی طور پر وراثت میں حصہ دار نہیں ہے. یہیں سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، خوریزی ہوتی اور بہت سارے مفاصل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے روک دیا گیا کہ مت کہو کسی کو، وہ جس کا بیٹا اس کی طرف منسوب ہونا چاہیے. اور اگر اس کو نہیں معلوم کہ میرا باپ کون ہے تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے. تم اس کو اپنا دینی بھائی تو کہہ سکتے ہو لیکن اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ عرب میں یہ رسم صدیوں سے چلی آ رہی تھی. وہ منہ بولے بیٹے کو، منہ بولی بیٹی کو وہی حق دیتے جو اپنے حقیقی بیٹے اور حقیقی بیٹی کو دیتے تھے. وہ چنانچہ یہ بات سمجھنے کو کسی طرح تیار نہیں تھے کہ جو کام ہم صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں یہ آپ نے کیا بات کہہ دی. اب بہت قوت چاہیے تھی اس کے لیے کہ اس رسم کو مٹایا جائے. چنانچہ اس رسم کو مٹانے کی ایک ہی شکل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے رہے ہیں اعلان کر دیں کہ وہ آج کے بعد زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ ہے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ زید بن حارثہ ہی ہے، میرا باپ اور بیٹے ہونے کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے، اب فرض کرے وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو چونکہ جس نے اس کو بیٹا بنایا وہ اس کا باپ ہی ہے، اس لیے اس کے طلاق دینے کے بعد بھی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا. حالانکہ سیدھی سی بات ہے، وہ کسی اور کا بیٹا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اگر اس نے کسی نے کہا بھی ہے اس کو بیٹا محبت سے، تو اس کو طلاق ہو جانے کے بعد اس کو آزادی ہونی چاہیے، وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو کر لے. لیکن اگر کوئی ایسا کرے یوں سمجھے لوگ اس کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے. یہ اس نے کیسے کر دیا؟ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کوئی باپ اٹھ کر بیٹی سے شادی کر لے تو کون اس کو برداشت کرے گا؟ اگرچہ خیر اب تو ہم میرے خیال میں سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ برداشت کرنے والی بات نہیں ہے. عرب معاشرہ اس کو برداشت نہیں کرتا تھا. اب ضرورت تھی اس بات کی کہ حضور خود اس رسم کو توڑے. چنانچہ حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، حضور نے خود ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کیا، خود رشتہ لے کے گئے. ان کا پورا خاندان سے ناراض ہوا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہماری بیٹی جو ایک بہت بڑے خاندان کی چشم و چراغ ہے، اور کہاں زید جس کے باپ کا پتہ نہیں، وہ ایک غلام ہے یا آزاد کردہ غلام صحیح،
آپ نے بے شک اس کو بیٹا بنایا، لیکن ہے تو وہ آزاد کردہ غلام ہی نا، ہم اپنی بیٹی کو کیسے دے دیں؟ کہاں ہمارا خاندان، کہاں وہ؟ خود زینب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں ایک اعلیٰ خاندان، قریش کا خاندان سب سے اعلیٰ تھا، پھر عبد المطلب کا خاندان کا کیا کہنا؟ کب میں کیسے اس کے نکاح میں چلی جاؤں؟ چنانچہ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ کا نبی ان سے کہہ دے کہ یہ کام کرو تو وہ یہ سمجھے کہ ہمیں اس میں اختیار ہے، کریں یا نہ کریں۔ کہا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ جیسے ہی آیت حضرت زینب نے سنی، اپنے جذبات کو دبا لیا، کہا میں حضور کے فیصلے پر راضی ہوں۔ خاندان جھک گیا کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا، نکاح تو ہو گیا، لیکن جو طبیعت کے اندر یہ احساسات بیٹھے ہوئے تو وہ کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ حضرت زینب کی جانب سے معلوم ہوتا، کبھی نہ کبھی اس کا اظہار ضرور ہوتا، اپنی زبان سے نہ صحیح، اپنے عمل سے، کہ میں ایک بڑے گھر کی بیٹی ہوں، تم ایک چھوٹے گھر کے آدمی ہو۔ حضرت معلوم ہوتا زید نے اس کو محسوس کیا، انہیں کہا کبھی نہیں، لیکن ان کے عمل سے انہوں نے محسوس کیا، بالآخر ان کے اندر تلخیاں پیدا ہونے لگی۔ حضور نے بار بار ان کو سمجھایا، امسک زوجک، سورہ احزاب میں موجود ہے، اپنی بیوی کو روک کے رکھ، مت چھوڑ اسے۔ جب انہیں کہا کہ میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ہمارا نبھا نہیں ہو رہا، حضور نے سمجھایا کہ نہ یہ حرکت نہ کرنا، واتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے تجھ پر کہ قریشیہ تیرے گھر میں آئی، تو یہ کیا کرتا ہے؟ لیکن بالآخر یہ بات نہ چڑھ سکی سرے، انہیں طلاق دے دی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضور کے لیے صدمہ دو رہا ہے، آپ نے نکاح کرایا تھا جبکہ زینب اس پر راضی نہیں تھی، اب ان کو زخم لگا تو اس کی تلافی بھی حضور کے ذمے تھی، لیکن حال یہ تھا کہ حضور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں زینب سے نکاح کر لوں، کیونکہ ساری دنیا یہ کہے گی اپنی بہو سے اور اپنی بیٹی سے نکاح کر لیجیے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، دین کو نقصان پہنچے گا، وہ پراپیگنڈا ہوگا جس کا اندازہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم آیا، حضور بچنا چاہتے ہیں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور حالات سے بچنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا فلا تخشوہم واخشونی، ان لوگوں سے مت ڈر، مجھ سے ڈر، ان کی پرواہ مت کر۔ حتیٰ کہ نکاح کر دیا گیا آسمانوں پر، اس کے بعد زمین پہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ زینب کہا کرتی تھی حضرت عائشہ سے بھی، دوسری بیویوں سے بھی، کہ تم بڑی ماشاءاللہ علم و فضل والی ہو، تمہاری بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن میرا مقابلہ تم نہیں کر سکتی، اس لیے تمہارا سب کا نکاح زمین پر ہوا، میرا آسمانوں پر ہوا، کیونکہ سورہ احزاب میں موجود ہے کہ ہم نے اس کا نکاح کر دیا۔ اب تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ مجبوراً حضور کو نکاح کرنا پڑا تاکہ اس کا توڑ کرے۔ صحابہ کے دل میں یہ بار بار خیال آتا کہ حضور نے کیوں نکاح کیا؟ دیکھیے ایک ہنگامہ کھڑا، طوفان کھڑا ہو گیا پراپیگنڈے کا۔ ہماری یہ پہلی کیا مصیبتیں کم تھی؟ آپ نہ نکاح کرتے کیا ہو جاتا؟ جبکہ آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ چنانچہ اس آیت میں جواب دیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے نکاح کر لیا؟ اس کا ترجمہ غور سے سنو، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ ان کی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے 2 ہوئے، دونوں انتقال کر گئے، اس لیے اب وہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو نے جو نکاح کیا، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا؟ رہی یہ بات کہ چلیے وہ نہ صحیح ان کی بیٹی، لیکن پراپیگنڈے سے بچنے کے لیے وہ نہ نکاح کرتے، تو فرمایا اس لیے نکاح کیا ہے کہ دنیا میں جاہلیت کی رسمیں توڑنے کے لیے ہمیشہ اللہ کے رسول آیا کرتے، چاہے دنیا کچھ بھی کچھ کہتی پھرے، چاہے ایک طوفان کھڑا ہو جائے، وہ اس لیے کرنے پر مجبور تھے کہ اللہ کا حکم آیا۔ اب اللہ کے حکم کو اللہ کے رسول نہیں مانے گا تو اور کون مانے گا؟ اس سے فرمایا ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ایسے ضروری ہے کہ جاہلی کی رسموں کو خود توڑے۔ پھر لوگوں نے کہا چلیے جاہلی رسموں کو نہ توڑتے، وہ کوئی اور رسول آ جاتا وہ توڑ لیتا۔ فرمایا وخاتم النبیین، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام انہی کو کرنا، سمجھو میری بات، اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس لیے زینب سے نکاح کیا ہے کہ وہ ان کے بیٹے کی بیوی نہیں ہے، کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ انہیں کیا کیوں ہے؟ اسی کو اللہ کے رسول ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ قول اور عمل سے اللہ کے دین کو ثابت کریں۔
تو رہی یہ بات کہ وہ نہ کرتے کو اور نبی عطا کر لیتا، کہا وخاتم النبیین، وہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے مرزائی دوستوں نے کیا کیا؟ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ نبیوں کو ختم کرنے والا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اس کا معنی ہے نبیوں کی مہر، اب جس پر مہر حضور کی لگ گئی وہ نبی ہو جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اور نبی آتا تو نکاح کر لیتا۔ تو اگر ہم یہ کریں ترجمہ خاتم النبیین کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آتے رہیں گے، مہر لگتی رہے گی، وہ نکاح کرتے رہیں گے، تو پھر حضور نے کیوں کیا؟ یعنی اس آیت میں اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا جو اصل ترجمہ ہے، اصل جس کا مفہوم ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اس لیے کہ جب اس میں اختلاف ہو جائے کہ اس لفظ کا صحیح مفہوم کیا ہے، تو یاد رکھو اس کے جاننے کے 3 طریقے ہیں۔ مثلا کارل مارکس کی کوئی تھیوری ہو، اگر ہم اس میں الجھ جائیں گے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، تو اس کے جاننے کے 3 طریقے ہیں کہ جو بات انہوں نے کہی ہے جس زبان میں، اس کو سب سے پہلے لغت کے انداز میں دیکھیں، ڈکشنری کھول کر کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک یہ۔ دوسرا یہ جاننے کے لیے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ خود اس کہنے والے نے یا لکھنے والے نے اس کا کوئی مطلب بیان کیا تھا، کیونکہ کہنے والا اپنے کہی بات کا خود بہتر مطلب سمجھتا، لکھنے والا اپنی لکھی بات کا خود بہتر مطلب سمجھتا۔ تو اس لیے کارل مارکس نے اگر خود اس کو بیان کیا ہے تو ہم اگر وہ مل جائے ہم یکسو ہو جائیں گے کہ واقعی وہی مطلب ہے، اور اگر اس کا خود لکھا ہوا نہ ملے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے جو سب سے قریبی عزیز ترین شاگرد ہوں گے ان سے معلوم کریں گے کہ انہوں نے اس کا کیا مطلب لیا۔ جو وہ مطلب لیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہی مطلب اس نے سمجھایا ہوگا۔ یہاں بھی یہی بات ہے، قرآن کریم کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ لغت کیا کہتی ہے، اس کے بعد دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری ہے، حضور نے اس کا کیا ترجمہ کیا، اور اگر حضور سے نہ ملے تو پھر ہم دیکھیں گے صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ اب میں انہی طریقوں سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ خاتم النبیین کا مفہوم کیا۔ خاتم النبیین کا یہ میں نے ڈکشنری سے وہ نوٹ کر لی ہیں وہ چیزیں، تاکہ کوئی آدمی آپ دیکھنا چاہیں، مختلف ڈکشنریوں سے میں نے نوٹ کیا ہے تاکہ کسی کو اس میں شبہ باقی نہ رہے۔ عرب جب بولتے ہیں ختم العمل تو صاحب لغت کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوگا فرغ من العمل، وہ کام سے فارغ ہو گیا، یعنی کام کو ختم کر دینا، یہ ہے ختم۔ جب وہ بولتے ہیں ختم الاناء تو اس کا معنی ہوتا ہے برتن کا منہ بند کر دیا، اس پر مہر لگا دی، نہ اس سے کچھ چیز نکل سکتی ہے نہ اس میں داخل ہو سکتی۔ تو ختم النبوہ کا معنی کیا ہوگا کہ نبوت ایک محل ہے جو مکمل ہو گیا، ایک برتن ہے جو بھر گیا، اب اس پر مہر کر دی گئی، اب نہ اس میں سے کچھ چیز نکل سکتی ہے نہ داخل ہو سکتی۔ ختم الکتاب، کتاب عربی زبان میں خط کو کہتے ہیں، تو جب خط لکھ کر آخر میں مہر کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ختم الکتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں ختام کل مشروب، کوئی بھی مشروب پینے کی چیز پی جائے اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو ختام کہتے ہیں۔ اسے خاتمہ تو کل شیء، ہر چیز کا خاتمہ کیا ہوتا ہے، اس کی آخری چیز، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسے ختم الشیء وہ بلغ آخر ہو، اس کا معنی ہے کہ چیز ختم ہو گئی، یعنی اپنے آخر حصے کو پہنچ گئی، اب اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ خاتم القوم، قوم کا آخری آدمی، مثلا آپ عربوں کے سامنے یہ کہیں جا خاتم القوم، عرب فوراً یہ سمجھے گا اس کا معنی یہ ہے کہ قوم کا آخری آدمی آ گیا، اب پیچھے کوئی نہیں بچا۔ وہ کبھی یہ بےہودگی نہیں سوچ سکتا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اب جس پر مہر لگے گی اس کی موت آ جائے گا، یہ معنی نہیں ہوگا، آخری آدمی آ گیا، یہ تو کہتی ہے لغت۔ اب میں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا معنی سمجھا۔ میں مختلف کتابوں سے مختلف روایات جمع کر کے لایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قیادت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مر جاتا دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، دوسرا نبی آ جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کہ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی،
کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنہ فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین. فرمایا پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے، میری مثال ان کی مثال، جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، بڑی خوبصورت، بڑی حسین، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی کہ بڑا خوبصورت محل بنایا لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے، اس کی خوبروئی پر حیرت کا اظہار کرتے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، اتنا خوبصورت محل، تاج محل کھڑا کیا گیا، یہ ایک کونا کو خالی کر دیا گیا. فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، فانا اللبنہ، میں ہوں وہ اینٹ، وانا خاتم النبیین، کیونکہ میں ہوں خاتم النبیین. میں نے اس محل کو مکمل کر دیا ہے آخری لگا کر. اس اور حدیث ہے جس میں بار بار فرمایا ختم بی الانبیاء، میرے ساتھ، میرے آنے کے بعد نبی ختم کر دیے گئے. ایک حدیث میں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. یہ 6 باتیں حضور کی خصوصیت ہے، دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. آپ حدیث پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک ایک جملے میں مفہوم کا سمندر موزن ہوتا ہے. یعنی آپ بالکل چند لفظوں کی بات کہیں گے، آدمی سوچتا رہ جاتا ہے، اس کا مفہوم گھیر میں نہیں آتا. دوسری بات فرمائی مجھے روب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی. فرمایا 6 مہینے کے فاصلے پر دشمن میرے نام سے کانپتا. تیسری بات فرمائی کہ میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے. یہ جہاد اور جنگ کے بعد جو مال غنیمت ملتا پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا، یہ اس امت پر حلال کیا گیا. اسے فرمایا چوتھی بات میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی. وہ لوگ صرف اپنی عبادت گاہوں میں جا کر اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، ہم زمین پر جہاں چاہے اللہ کی عبادت کریں، ساری زمین مسجد ہے. اور اگر ہمیں پانی نہیں ملتا تو زمین کی مٹی کو ہماری یہ پاک بنا دیا گیا، بلکہ مطہر بنا دیا گیا، ہم اسے تیمم کر کے عبادت کر سکتے. پانچویں بات فرمائی مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا. باقی ہر رسول اپنی ایک قوم کے لیے آیا، ایک علاقے کے لیے، اور میں ساری دنیا کے لیے رسول بن کے آیا. اور چھٹی بات فرمائی وختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، میں آخری نبی ہوں. یعنی حضور خاتم النبیین کا معنی کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور حدیث، 5ویں حدیث دیکھو، انما انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحا به الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبہ وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. اور میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، مٹایا جائے گا. میں حاشر ہوں، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی، کہ میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے. پہلے حضور اٹھیں گے قبر سے، اس کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اسے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. یہ میں نہیں کہتا، یہ حضور کے الفاظ ہیں، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم يبعث نبیا الا حذو امته الدجال وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وهو خارج فیکم لا محالہ. فرمایا اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا.
اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، یقیناً اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے کہ دجال آئے گا۔ مطلب یہ کہ بار بار میں وہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ساری احادیث پر تو ظاہر بڑا وقت چاہیے۔ حضور جب جنگ تبوک پہ جانے لگے تو اپنا جانشین حضرت علی کو بنایا، فرمایا تم پیچھے مدینے میں مدینے کی حفاظت کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ مجھے پیچھے منافقین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے رہنے والے تو وہ ہیں جو منافق ہیں یا معذور لوگ ہیں، تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے گئے تھے لینے کوہ طور پر، تو پیچھے ان کے جانشین کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ پھر حضور کو خیال آیا کہ اصل ہارون تو اللہ کے نبی بھی تھے، تو کہیں بعد کے آنے والے لوگ اسی کو فتنہ نہ بنا لیں۔ وہ گئے حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم میری ایسے ہو جیسے ہارون، تو جس کا مطلب یہ کہ علی نبی تھے، تو فوراً فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، کہ تم میری بمنزلہ ہارون ہو، لیکن یاد رکھو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور آپ جانتے ہو عمر نبی نہیں تھے، لیکن آنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کہا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین۔ کہا میری امت میں میرے بعد یعنی قیامت تک کہا جھوٹے 30 نبی آئیں گے، 30 آدمی دعویٰ کریں گے نبوت کا۔ 3 لوگوں نے تو حضور کے فوراً بعد دعویٰ کیا، مختلف وقتوں میں، ابھی تک وہ 30 کی تعداد نہیں پوری ہوئی، قیامت تک پوری ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد 30 آئیں گے کذاب اور دجال، ان کو فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، وہ فریبی ہوں گے۔ دجال بہت دھوکے باز آدمی کہتے ہیں۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میرے خیال میں اتنی احادیث سننے کے بعد کیا پھر بھی شبہ رہ سکتا کہ آدمی یہ سمجھے کہ خاتم النبیین کا کوئی اور معنی بھی ہے؟ لیکن میں اس کے ساتھ اس میں اضافہ کروں گا کہ امت نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور جیسے دنیا سے اٹھ گئے، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کے 10 دن نہیں گزرنے پائے تھے خلافت کے کہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا، فتنوں نے یوں لگتا اپنا گھونگھٹ اتار دیا، بڑے بڑے فتنے اٹھے، ان میں سے 3 نبیوں نے دعوے کیے۔ ایک فتنہ ایک عراق میں، اور 2 غالباً عراق میں اٹھنے والی جو خاتون تھی، لڑکی تھی، جیسے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ حضور نے یہ تو فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ تو نہیں فرمایا تھا میرے بعد نبیہ بھی نہیں آئے گی، کوئی نبی عورت بھی نہیں آئے گی، اس لیے میں تو آ سکتی ہوں۔ اور سب سے بڑا علم جو دجال تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب، اس کو کہا ہی حضور نے کذاب فرمایا۔ اس نے حضور کی زندگی کے آخری دنوں میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسی حضور نے اسے کذاب کہا۔ اس نے خط لکھا حضور کو، اس نے یہ نہیں کہا، یہ نوٹ کرو، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، انہوں نے کہا میں آپ کو نبی مانتا ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، لیکن مجھے اللہ نے آپ کی نبوت میں شریک کیا ہے، اشرکت فی نبوتک، میں شریک کیا گیا ہوں آپ کی نبوت میں، اس لیے جو کچھ آپ نے فتوحات کی ان میں آدھی تقسیم کر کے میرے حوالے کر دیجئے، یعنی آدھا ملک مجھے دے دیجئے۔ حضور ارادہ فرما رہے تھے اس کے استحصال کا کہ حضور انتقال فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام یہی کیا، حالانکہ جو اسٹینڈنگ آرمی تھی وہ حضرت صدیق اکبر روانہ کر چکے تھے جنگ موتا کے شہداء کا انتقام لینے کے لیے، کوئی فوج نہیں تھی، اور ادھر مانع زکات کا فتنہ تھا، ادھر بغاوت کرنے والوں نے سر اٹھایا، یعنی پورا عرب یوں سمجھیے کہ جل اٹھا۔ لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں ایک دن کے لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے۔ نبوت ایک محل ہے، آج اس میں نقب برداشت کی گئی تو کل اس کو باقی نہیں چھوڑا جائے گا، تخت نبوت پر میں کسی کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ چنانچہ آپ نے جو لوگ بھی جمع ہو سکے، کل تعداد کی اس وقت 11,000 ہوئی، حضرت خالد بن ولید کو دے کر روانہ کر دیا، حالانکہ جو فوج تھی مسیلمہ کی اس کی تعداد 40,000 تھی۔
یہی وجہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ نقصان ہوا ہے. یاد رکھو کسی جنگ میں تو نقصان نہیں ہوا. ان میں 400 تو وہ صحابہ شہید ہوئے جو مکمل حافظ قرآن تھے. اس سے آپ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے. حضرت عمر کا خود اپنے حق کا حقیقی بھائی اس میں شہید ہوئے. لیکن صحابہ کو چین نہیں آیا تا وقت اس کا سر نہیں اڑا دیا گیا. چنانچہ یعنی صحابہ کی تلوار نے ہمیں یہ بتایا کہ ختم النبوت کا معنی کیا ہے, خاتم النبیین کا معنی کیا ہے, کہ جو بھی نبی دعویٰ کرے گا, جو آدمی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا, تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم اس کا سر اڑا دیں گے. یہ ہے وہ جواب ختم النبوت کا یا خاتم النبیین کا وہ مفہوم جو صحابہ نے سمجھا. اس سے آج تک امت کے جتنے بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں, فقہاء ہوئے, ائمہ ہوئے ہیں, ان میں سے ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ ختم النبوت کی بات بھی, اس کے خلاف بات بھی سنی جا سکتی ہے. غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا. انہیں حکومت سے کہا کہ آپ مجھے موقع دیں, میں اپنے دلال دینا چاہتا ہوں کہ میں نبی ہوں یا نہیں. حکومت نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ اس کا کیا جواب دیں. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے اس کو یہ بلا کے یہ کہا نا کہ ہاں تم کو معجزہ دکھاؤ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ باقی تم اللہ کے نبی ہو, کہا اگر آپ نے یہ کیا, ابھی آپ نے اس کی نبوت تسلیم نہیں کی, ابھی آپ نے صرف یہ کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ تم سچے نبی ہو جھوٹے نبی ہو. تو آپ نے اگرچہ اس کی نبوت تسلیم نہیں کی لیکن نبوت کا امکان تو تسلیم کر لیا نا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے. کہا جس طرح کسی کو نبی ماننا کفر ہے, اسی طرح اس کا امکان تسلیم کرنا بھی کفر ہے. امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی آدمی سے اگر کسی نے یہ کہا کہ تم اگر واقعی نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ, اتنی بات کہنے پر وہ کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ گویا اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اگر تم واقعی کوئی شعبدہ بازی دکھا دو اور میں مان جاؤں گا کہ تم واقعی نبی ہو. تو نبوت کا تو امکان بھی حرام ہے کہ جائے سب نہیں کہ نبی آ سکتا. یہ جو 1974 میں نے بتایا کہ کیس چلا, اس میں ہمارے مزاحی حضرات نے جو پینترے بدلے, انہوں نے پرانے کہنا چاہیے کہ پرانی کتابیں نکال کر دکھائیں کہ دیکھیے مرزا صاحب نے کہیں نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں, میں تو مجدد ہوں. کبھی کہتے میں کرشن ہوں, کبھی کہتے میں ابراہیم ہوں, کبھی کہتے میں نوح ہوں, کبھی کہتے میں شیس ہوں. چنانچہ اصل میں بات یہ کہ دھیرے دھیرے وہ نبوت تک پہنچے. شروع میں تو عیسائیوں کے خلاف انہیں مناظرے کیے, تو لوگوں میں ان کی پذیرائی ہوئی کہ بڑا اچھا عالم آدمی ہے. اس کے بعد انہیں آہستہ آہستہ پرپر سے نکالنے شروع کیے. اس لیے جو باتیں وہ پہلی کتابوں میں لکھ چکے تھے نا, اس کے بعد جو ان کے دعوے ہیں تو مرزائی عام طور پر اس کو چھپاتے ہیں. لیکن وہاں علماء نے ان کی کتابیں کھول کے سامنے رکھ دی, ہمارے وکیل نے, اور ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں وہ واقعی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے تھے, اور صرف نبی نہیں کہتے تھے. بیٹیوں یاد رکھو, اتنا بڑا دریدہ دہنا آدمی کو پیدا نہیں ہوا ہوگا. اس نے یہاں تک کہا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے. ہم اولاد البغایا, عربی زبان میں اس کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ رنڈیوں کی اولاد, سارے مسلمانوں کو رنڈیوں کی اولاد سمجھتا اور اپنے آپ کو اتنا بڑا آدمی سمجھتا ہے. اس کے ایک مرید نے ایک نظم لکھی اور اسے باقاعدہ اپنے ڈرائنگ روم میں لٹکائی. اس کا ایک شعر تھا کہ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل, غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. کہ سب سے مکمل جو نبی محمد ہے نا وہ تو یہ ہے. وہ اپنا نام محمد بھی رکھتا ہے کہ میرا نام محمد بھی ہے, میں محمد کا عکس بن کے آیا, اس کا مظہر ہوں میں. اپنے آپ کو یہ مسیح موعود بھی کہتا ہے, نہ جانے اپنے آپ کو کیا کہتا ہے. اور پھر اپنے یہاں ربوے میں اور قادیہ میں اس نے وہ تمام تلمیحات چرائی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں. مثلا حضور کی بیویوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ امہات المومنین, مسلمانوں کی مائیں. مرزا صاحب نے اپنی بیویوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. قبرستان کو کیا کہا جاتا ہے مدینے کو؟ جنت البقیع. انہوں نے جنت البقیع بنایا. یعنی جو جو حضور کی خصوصیات تھی وہ سب نے چرائی ہیں, ان میں سے کسی بات کو شخص نہیں چھوڑا. لیکن میں آپ صرف یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے. انہیں نبی کا ہونے کا دعویٰ کیا. میں اسی کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں مرزا صاحب کی, کہ ان سے کسی نے کہا, کسی نے مرزا صاحب سے سوال کیا کہ آپ کی عبارتوں میں یہ تناقض نظر آتا ہے کہ کہیں آپ اپنے رب کو, اپنے آپ کو غیر نبی کہتے لکھتے ہیں, اور کہیں اپنے آپ کو مسیح کے تمام شان میں بڑھ کر قرار دیتے ہیں کہ میں مسیح سے بھی شان میں بڑا ہوا, اور کہیں اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کا وہ جواب دیتے ہیں. اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا حضور نے پہلے اور بھی دعوے کیے تھے کہ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, بڑھتے بڑھتے آپ نبی بنے؟ اور آپ نے کبھی کہا تھا کہ شروع میں کہ نہیں میں نبی نہیں ہوں, تمہیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. غار حرا سے اترے تو پہلے دن کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے. اور اگر آپ کو پریشانی ہوئی کوئی تو حضرت جبریل آپ کو نظر آتے چلتے ہوئے, کہتا انت رسول اللہ, تم اللہ کے رسول ہو. پتھر آپ کو پکارتے السلام علیکم یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول کی رسالت کوئی شک سے بھی شروع نہیں ہوتی. لیکن یہاں دیکھیے مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں اس بات کو توجہ کر کے سمجھ لو کہ یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین احمدیہ میں نے یہ لکھا تھا, یہ براہین احمدیہ ان کی کتاب ہے, کہ میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا. یقین حدیث میں یہی ہے, مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہوں. اندازہ کریں کہ پہلے میں یہ لکھتا رہا کہ مسیح آسمان سے اترے گا, پھر میں نے کہا کہ نہیں آنے والا تو میں ہی ہوں, میں تو آ چکا ہوں. اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا, اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, پتہ نہیں کہاں دی تھی, مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا, اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے, اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی, اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا, اور اس کو براہین احمدیہ میں شائع کر دیا. لیکن بعد میں اس کے بارے میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا وہ تو ہی ہے. یہ بعد میں اللہ کو بعد میں ہوش آیا, بعد میں وحی اتاری کہ وہ تو ہی, اور ساتھ ہی اس کے صدہا نشان ظہور میں آئے, اور زمین و آسمان میرے پر جبر کر کے مجھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانہ میں مسیح آنے والا میں ہی ہوں, اور نہ میرا ورنہ میرا اعتقاد تو وہی تھا جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھ دیا تھا. اسی اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے, وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے, اور اگر کوئی عمل میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کی جزئی فضیلت قرار دیتا تھا. مجھے اس عقیدے بعد میں مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا گیا, اللہ نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا, اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا. لیکن ان کے لوگ یہی کہتے رہے وہاں کہ وہ نبی نہیں تھے, کہ صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا, مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی. اس کی پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں. میں تو خدا تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرنے والا ہوں. مزید دیکھیے دافع البلا ان کی کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ کیا سچا خدا وہی ہے جس نے قادیاں میں اپنا رسول بھیجا. مزید سنیے نزول المسیح ان کی کتاب ہے, خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے, تمام نبیوں کا میں مظہر ہوں, اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں, میں شیس ہوں, میں نوح ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں اسحاق ہوں, میں اسماعیل ہوں, میں یعقوب ہوں, میں یوسف ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں داؤد ہوں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں, یعنی ذلی طور پر محمد احمد ہوں. بتائیے اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے. لیکن میں اس کو سمیٹتے ہوئے آخری ان کا بتاتا ہوں کہ جس دن ان کا انتقال ہوا, یہ خط جس کو میں پڑھنے لگا ہوں یہ 23 مئی 1908 کو انہوں نے لکھا, اور 26 مئی کے اخبار میں شائع ہوا, اور ٹھیک اسی دن مرزا صاحب کا انتقال ہوا. اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں, اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا, اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں.
میں اس پر قائم ہوں اور اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں. یہ ہے ہمارے ملک کی کہ فتنہ اٹھانے والی شخصیت کا اصل بہروپ. مرزائیوں کا ایک بہت بڑا فریب دینے کا طریقہ ہے. وہ ہمیشہ جب کسی سے بات کرتے ہیں نا تو وہ نزول عیسیٰ سے شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا, اور تم مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جا کے واپس آئیں گے, پھر آئیں گے ایک دفعہ. اب اگر وہ نبی ہوتے ہوئے آ سکتے ہیں تو اور نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بات وہ کہتے ہیں. پہلے میں آپ سے یہ بات عرض کروں, اب میرے سامنے اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو احادیث سناؤں, کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ اس بات کو واضح فرمایا کہ میرے بعد عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا یہ حلیہ ہے, درمیانے قد کے آدمی ہیں, سرخ رنگ اور سفید رنگ ہے, اور جب وہ اتریں گے آسمان سے تو انہوں نے پیلے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے, 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے. بال ان کے بہت خوبصورت اور چمکیلے ہیں, اگر سر جھکائیں تو یوں لگتا ہے کہ قطرے ڈھلک رہے ہیں, سر اٹھائیں تو یوں لگتا ہے کہ موتیوں کی طرح قطرے چمکتے ہیں, حالانکہ ان کے سر میں قطرے پانی کے نہیں ہوں گے. کہا ان کو پہچان لینا. اور یہ بھی فرمایا کہ عروہ بن مسعود ثقفی سے ان کی شکل ملتی ہے, کیونکہ جب حضور معراج پہ گئے تھے تو ان کو دیکھا تھا. تو فرمایا کہ وہ آئیں گے تو وہ نبی کی حالت میں, نبی ہو کر نہیں آئیں گے, کیونکہ جب وہ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے منارۃ المسیح کے پاس, سفید رنگ کا منارہ ہے, اس کو منارۃ المسیح کہتے ہیں. جب وہاں اتریں گے فرشتوں کے سہارے تو نماز کھڑی ہو چکی ہوگی, اقامت ہو رہی ہوگی, امام آگے بڑھ چکا ہوگا. جب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ظاہر ان کو پہچان لیں گے, اتریں گے جو غیر معمولی طریقے سے. امام پیچھے ہٹے گا کہ آؤ روح اللہ کلمت اللہ, اللہ کے آپ نبی ہیں, آئیے جماعت کرائیں. وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ ان کو آگے بڑھائیں گے, فرماتے امامکم منکم, تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا, کیونکہ میں امام بن کے نہیں آیا. نبی کی موجودگی میں یاد رکھو غیر نبی نماز نہیں پڑھا سکتا. اگر وہ نبی کی شان سے آتے تو نماز پڑھاتے. فرمایا کہ میں تو ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں, دجال کو قتل کرنے کے لیے, اس فتنے کے سدے باب کے لیے, اور عیسائیت و یہودیت کو ختم کرنے کے لیے. لیکن تم امت محمدیہ لوگ عزت دیے گئے ہو آخری امت ہونے کے حوالے سے, اس لیے تمہارا امام تم ہی سے ہوگا, تمہارا امیر بھی تم ہی میں سے ہوگا. یہ احادیث پر بڑی پڑی ہیں. ایسے وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے, لیکن یہ اسے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جب آ سکتے ہیں, ان کو مسیح موعود کہتے ہیں, یہ جب وہ مسیح موعود آ سکتے ہیں کہ وہ مسیح جن کا وعدہ کیا گیا آنے کا, تو کوئی اور کیوں نہیں آ سکتا؟ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسیح موعود ابھی تک تو نہیں آئے نا, تو آپ کہیں گے نہیں آئے. وہ کہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور ماشاءاللہ نے قبر بھی دریافت کر لیا کہ وہ کہتے ہیں یہ جو کشمیر کا بڑا شہر ان کے قبضے میں ہے, کیا نام اس کا, سری نگر میں ان کی قبر ہے, ایک گلی میں. بتائیے کہاں وہ دمشق میں رہتے تھے؟ یروشلم میں, بیت المقدس میں. عیسائیوں کا بقول وہی ان کو پھانسی سولی پر چڑھا دیا گیا. ہم تو نہیں مانتے اسے, ہم تو کہتے ہیں اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو وہ وہاں سے نکل کر کب وہ کشمیر آئے اور کب وہاں ان کا انتقال ہو گیا؟ اچھا یہاں تک آپ کو لا کر وہ چھوڑ دیں گے کہ دیکھو ان کا تو ہو گیا انتقال, حالانکہ حدیث بھری پڑی ہے کہ مسیح موعود نے آنا ہے. اب وہ تو نہیں آئیں گے, پھر کون آئے گا؟ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ باقی اب کون آئے گا. حالانکہ اگر کبھی آپ سے کبھی بات ہو نا تو وہ پوچھیں گے اب کون آئے گا, آپ کہیں گے میں آؤں گی. یا کوئی آدمی ہے تو وہ کہے گا میں آؤں گا. تو آپ سے پوچھیں تم کیسے مسیح ہو سکتے, تم کو مرزا صاحب کیسے ہو سکتے, ان کی رشتہ داری ہے ان سے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس نے آنا تھا وہ تو نہیں آئے گا, اب وہ آ چکا ہے جسے آنا ہے. اور وہ کہاں آیا؟ قادیہ میں, اس کا نام مرزا غلام احمد ہے. آپ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ جس نے آنا تھا اس نے پیدا ہو کے نہیں آنا تھا, وہ تو بہت پہلے ابن مریم بن چکا, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا, اور وہ ہزاروں سال گزار کے اب آنے والا تھا, تو اس کو تو نازل ہونا تھا. یہ مرزا صاحب تو پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس کو بات کو کون پوچھتا؟ کہتے وہ آ چکے. تو آپ حیران ہو کے پوچھیں گے اچھا انہوں نے آنا تھا دمشق میں, قادیہ میں کیسے آ گئے؟ آپ حیران ہوں گے کہ اس کی تعبیر کی مرزا صاحب نے. فرمایا دمشق میں مجھے یہ بتایا گیا, وہی مجھ پر اتری
کہ دمشق سے مراد وہ شہر ہے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی جانب سے بتایا گیا کہ دمشق وہ شہر ہے جس میں یزیدی اور تبع لوگ رہتے ہیں، نہ یہ قادیاں وہ شہر ہے جس میں یزیدی اور تبع لوگ رہتے ہیں، ایسے دمشق سے مراد وہ شہر ہے، جیسے اس طرح کا ایسیوں سے مراد قادیاں ہے، دمشق نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کو منارۃ المسیح پر اترنا تھا، تو مرزا صاحب نے کیا کیا کہ آپ پہلے گئے، منارہ بعد میں بنوا لیا۔ اس میں کوئی بات غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں، کہ قوموں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک نسل گزرے گی تو ہم کہیں گے اسی منارہ سے اترے تھے۔ اچھا پھر لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے دجال کو قتل کرنا تھا، تو مرزا صاحب نے کون سا دجال مارا؟ انہوں نے کہا اور انہوں نے قتل بھی کرنا تھا جو حدیث میں آتا لد پہاڑی کے پاس، جہاں تل ابیب کا ہوائی اڈا ہے، جہاں افیق گھاٹی ہے، تبریہ کی جھیل کے پاس، چند میل کے فاصلے پر، یہ ساری علامتیں حدیث میں موجود ہیں کہ وہاں آخری مارکا ہوگا، وہاں وہ ان کا بہت بڑا لیڈر ہوگا وہ دجال، جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ کہا وہ مارکا تو وہاں ہونے والا تھا، اسرائیل کے پاس، تل ابیب کے ہوائی اڈے کے پاس، تو آپ کہتے ہیں یہ لدھیانے میں ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ لد پہاڑی جو حضور نے فرمایا اس سے مراد لدھیانہ ہے۔ یہ نبی ایسے ہوتے کہ لد پہاڑی سے مراد کیا ہے؟ لدھیانہ۔ وہاں میرے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت ہوئی اور دشمن دیکھتے رہ گئے، یہ ہے وہ چیز جس کو دجال قتل کرنے سے تعبیر کیا گیا۔ وہاں کے دجال دیکھتے رہ گئے، وہاں میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، تو دجال مر گیا۔ یہ وہ یعنی وہ کاروبار ہے دجل و تلبیس کا جو اس ملک میں ہوتا رہا، اور یہ ظاہر ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنا نام محمد بھی رکھا ہے نا، ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ بھی پڑھا، ایسے جب وہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مراد محمد سے مرزا غلام احمد ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ ختم نبوت کے بارے میں ضروری باتیں تھیں، میں نے اس کا مفہوم بھی واضح کیا ہے، اور ان کے بعد تلبیسات سے پردہ اٹھایا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت اس کے لیے گنجائش نہیں رکھتا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔